معزز سامعین گرامی قدر، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے بعد سب سے پہلے اگر اس سانحے کی مذمت کی گئی تو اس منبر سے کی گئی، بلکہ میں نے تو آگے بڑھتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ جو املاک کا نقصان جلاؤ گراؤ میں ہوا، ان املاک کا نقصان جلاؤ گراؤ کرنے والوں کی جائیدادوں کو کرک کر کے پورا کیا جائے۔ اور ہم نے سانحہ جڑا والا کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی عیسائی متاثرہ فریق ہمارے مدرسے ہماری مسجد میں پناہ لے سکتا ہے، اس کو 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، پناہ بھی ملے گی، جب تک ان کی رہائشیں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ سیلاب کی متاثرہ پٹی پہ کوئی بھی اہل حدیث مسجد ہو، کوئی بھی اہل حدیث مدرسہ ہو، اس کے دروازے سیلاب سے متاثرہ فریق کے لیے کھلے۔ یہ ہمارا حکومت پاکستان کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا عوام پاکستان کے ساتھ ایک پیار محبت اور اخوت کا رشتہ ہے۔ لیکن آج میں حکومت سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ بجلی کے بل کے آنے کی وجہ سے موٹر سائیکل بیچی، پھر بل آیا خودکشی کر لی۔ اسلام آباد میں ایک شخص نے پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، زندگی کو تلف کر دیا۔ ہر روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ 75 سالوں سے علماء کا بیان کردہ وہ واقعہ ہمیں ہی سناتے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا فرات کے کنارے کے اوپر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ میں سے ہر حکمران جب حکومت میں آتا ہے یہ واقعہ سناتا ہے۔ تو بتائیے یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے قتل کا مقدمہ کس کے اوپر دائر کیا جائے؟ ان کی قتل کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس بات کا بھی اعلان کیا، پاکستان بھر کے اندر کوئی شخص 2 وقت کی روٹی سے تنگ آ کر خودکشی نہ کرے۔ ہمارے مساجد اور مدارس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، ان کو روٹی بھی فراہم کی جائے گی، کپڑا بھی فراہم کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ تنگ آ کے کر رہے ہیں، حکمرانوں سے پوچھنا نہیں ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ، مہنگائی سے لوگ تنگ، ڈالر کی قیمت 300 سے کراس کر گئی، رات کو پھر پٹرول بم گرا دیا گیا، پٹرول کو بھی 300 سے اوپر لے جایا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے اندر اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کو رکھا تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے عوام سے کمایا نہیں جاتا، اس طرح کی چیزوں میں یہ اسلامی نظام معیشت نہیں ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی فیل اور ناکام ہے۔ آپ نے پاکستان کے علماء کا اور ان طبقہ ہائے فکر کا بھی استعمال نہیں کیا جو آپ کے ساتھ خلوص سے نیت کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ خلیجی ممالک کے دورے کر کے ان کو اس بات کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں کہ اپنے ریالوں کو پاکستان کی کرنسی کے ساتھ فکس کیا جائے۔ فرینڈز آف پاکستان صرف ادارہ ہے، فرینڈز آف پاکستان کرتا کیا ہے؟ آج تک آپ چائنا کے ساتھ، آج تک آپ سعودی عرب کے ساتھ، یہ 2 بڑے عظیم ملک ہیں جو پاکستان کے دوستوں میں سر فہرست ہیں، آپ ان 2 کے ساتھ بھی اپنی کرنسی فکس نہیں کر سکے۔ آپ کی خارجہ پالیسی تو اتنی ناکام ہے، آپ انڈیا کے سیلاب کو خارجہ پالیسی کے ذریعے نہیں روک سکتے۔ آپ کس طرح مہنگائی کے اوپر قابو پائیں گے؟ آپ مہنگائی کے اوپر قابو تب پائیں گے جب آپ کا ارادہ ہو۔ کاکڑ صاحب نے بیان دے دیا ہے، مہنگائی بہت ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ عوام ہڑتال کرے۔ ماشاءاللہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیسے ادراک کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی کو ہے اور ہڑتال کہاں تک کرنی ہے؟ ہمیشہ ریاست کے ساتھ عدم ٹکراؤ کی پالیسی رکھی ہے۔ یہ سارے کا سارا دباچہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جمعے کے اندر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان برادر سراج الحق کی کال کے اوپر جو کل انہوں نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے، اس کی بھرپور تائید کا اعلان کرتی ہے، اور انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کے سارے کارکنان اس ہڑتال کے اندر پرامن طریقے سے حصہ لیں گے۔ نہ جلاؤ، نہ گراؤ،
نہ دنگا، نہ فساد، نہ ٹائر جلانے، نہ روڈیں بلاک کرنی، لیکن احتجاج کا حق تو دیجئے۔ اگر آج میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے آتے وقت بعض لوگوں نے کہا علامہ صاحب آپ اعلان کریں کہ ہم بجلی کے بل جلا دیں، ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پاپولر لیڈر عمران خان تھا، اور وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہتا تھا، اور اس نے بل جلا کر اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ عوام نے اس کی تحریک کے اوپر لبیک کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ عوام نے سول نافرمانی کے اس کے ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دیا اور اس کی کال کو مسترد کر دیا۔ آج ملک کا کوئی لیڈر بھی عوام کو بل جلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن کریا کوچا کوچا شہر شہر لوگ لاکھوں اور کروڑوں کے بل جلا رہے ہیں اور اپنے علاقوں سے کھمبے اتروا رہے ہیں کہ یا ان کھمبوں کا کرایہ دو یا ہمیں تمہاری بجلی ہی نہیں چاہیے۔ گویا حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت کوئی ایک لیڈر بھی اس جلتی کے اوپر اگر تیل چھڑکے گا تو ملک کے اندر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو سکتی ہے اور پورے عروج پہ جا سکتی ہے۔ بلکہ عوام اس وقت مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اور ملک کے اندر یہ جو ایک فضا قائم ہو چکی ہے اس کو کیش کرایا جائے۔ لیکن ہم ابھی بھی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ اور سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلانا چاہتے، لیکن ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پرامن احتجاج کی کال کے اوپر ہم اس احتجاج کی کال کی تائید بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن ہے۔ عوام کے جذبات کو نکلنے کا موقع دیجئے، چینلائز کیجئے۔ جب تک فرسٹریشن نہیں نکلتی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے نتائج اور ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور انتظامیہ کو، حکمرانوں کو اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، ہوش کے ناخن لیں، فی الفور آج ہی آج، کل کی ہڑتال سے قبل پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ڈالر کی قیمتوں میں کمی کی جائے، روپے کو اپنے دوست ممالک کی کرنسی کے ساتھ فکس کرنے کے لیے خارجہ پالیسی کا اجرا کیجئے، ورنہ وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ لیڈر چاہیں نہ چاہیں، مذہبی رہنما چاہیں نہ چاہیں، عوام کے اندر اتنا غم و غصہ آ چکا ہے، عوام کے جذبات اتنے بڑک چکے ہیں۔ اور بات آئی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں، وہ جماعتیں بھی ہڑتال میں حصہ لے رہی ہیں جو مہنگائی کی ذمہ دار ہیں۔ اعلان ہوا ہے نون لیگ بھی احتجاج کرے گی، پی ٹی آئی بھی احتجاج کرے گی، پیپل پارٹی بھی احتجاج کرے گی۔ لوگوں کو بے وقوف سمجھ لیا، لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جن کو آج عوام اس مہنگائی کا حصے دار سمجھتی ہے، ذمہ دار نہیں تو حصے دار تو سمجھتی ہے نا، ہر پاکستانی عوام سمجھتی ہے، اس پی ڈی ایم کے اندر موجود بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ملزم ہیں۔ قاتل بھی مقتول کے ہمراہ جلوس نکال رہا ہے، آپ خود مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اور آپ بھی ہڑتالوں کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ بھی ہڑتالوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو آپ سب ساتھیوں نے کل کی پہیا جام ہڑتال کے حوالے سے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، لیکن پرامن طریقے سے، کسی بھی جگہ نہ جلاؤ، نہ گراؤ، نہ ٹائر، نہ آگ، نہ دنگا، نہ فساد۔ اس طرح کا طرز عمل مجھے اور آپ کو اور پاکستان کی عوام کو زیب نہیں دیتا۔ آپ پرامن احتجاج کیجئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روٹی ویسے ہی بند ہے۔ تاجر تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں کیا، دکانیں کھول کے بھی روٹی نہیں ملنی تو دکانیں بند ہی کر دیں۔ عوام اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، تو حکمرانوں کو اس حوالے سے ہر صورت اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ان قیمتوں کو کم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے سیلاب زدگان کے علاقوں میں بھرپور امدادی مہم چلا رہی ہے۔ ہر روز وہاں پہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، کپڑے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مرکز کے باہر بھی کیمپ لگا ہے، جو کوئی ساتھی کپڑے دینا چاہے، راشن دینا چاہے، پانی دینا چاہے تو وہ آپ کی امانت انشاءاللہ سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچا دی جائے گی۔